تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات بزرگی، بڑائی، عبادت و ریاضت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، پروردگار و پالنہار ہے۔ ہما قسم درود و سلام آقا دو جہان، امام الہدا، امام الانبیاء، امام الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی مسلمان ہونے کی نشانی اگر ہے تو وہ نماز ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ہیں، آنے والا آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، نماز کا وقت ہوا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد دیکھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے مہجن، ما منعک ان تصلی مع الناس، کس چیز نے روکے رکھا؟ نماز ہو رہی تھی، آپ صف میں نہیں آئے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ الست برجل مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ سب سے بڑی نشانی مسلمان کی نماز ہے۔ نماز اس نے نہیں پڑھی، آپ نے یہی کہا کہ تو مسلمان ہے، یعنی مسلمان نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھا، عقیدہ توحید موجود ہے، عقیدہ رسالت موجود ہے، میں مسلمان ہوں۔ اصل بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نماز پڑھ کر آیا تھا، مسئلے کا علم نہیں تھا، اس لیے میں بیٹھا رہا، نماز نہیں پڑھی، آپ نے سمجھا دیا۔ اگر آؤ، مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، نماز ادا کرو۔ میں نے جو بات کی، سب سے بڑی نشانی کلمہ توحید کے بعد وہ نماز ہے، اور آپ نے بھی یہی فرمایا، کیا تو مسلمان ہے؟ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پھر اپنا محاسبہ بھی کرتے آئیں گے۔ میں مسلمان ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں جو کہتا ہوں میں دیندار ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ دوسری بات، نماز کی معافی تلافی نہیں ہے، کسی حال میں بھی اور کسی کو بھی۔
اللہ نے نماز کم ضرور کی ہے، مسافر ہیں 4 کی جگہ پہ 2 پڑھ رہے، قصر پڑھ لیں، مریض ہے، بیمار ہے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے پڑھ لے۔ مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، جان کی بازی لگا رہا ہے، نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے کہ مجاہد نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، نماز اللہ کی اور لڑ بھی اللہ کے لیے رہا ہے، پر نماز کی معافی نہیں ہے، طریقہ ضرور تبدیل ہوا ہے، لیکن نماز کی چھٹی، نماز کی رخصت نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، ذرا غور کیجئے گا، ہم تو صحیح سالم ہیں جی، صحت و عافیت والے ہیں، تندرست ہیں، چل پھر سکتے ہیں، اذان ہو گئی نہیں آتے مسجد، کسی حالت میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو گئی ابو بکر کو فرماؤ، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ صحابی فرماتے ہیں جب افاقہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سیدنا عباس کو بلایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، دائیں ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پر اور بائیں ہاتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر، بخاری شریف کی حدیث ہے، مانا چل نہیں سکتے۔ سہارا بندہ کب لیتا ہے؟ جب اپنے اندر طاقت موجود نہ ہو، سکت موجود نہ ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اپنے ہاتھ مبارک کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر لگ رہے ہیں اور زمین پر آپ کے پاؤں کے نشان پڑ رہے ہیں، وہ لکیریں بن رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا پیغمبر، انبیاء کے سردار پیغمبر، کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، پاؤں زمین پر لگ رہے ہیں اور امت کو پیغام دے رہے ہیں، امت کے لوگوں جیسی بھی حالت ہو جائے نماز کو نہیں چھوڑنا، گائے مسجد کی طرف، کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سمجھائی تھی، حملہ ہو گیا، زخمی ہو گئے، نڈھال ہو گئے، گر گئے، بے ہوشی کا عالم ہے، ہوش آتا ہے، فرماتے ہیں حل صلی الناس، لوگوں نماز تم نے پڑھ لی؟ نماز کی حالت میں ہوا تھا نا، نماز تم نے ادا کر دی؟ امیر المومنین ہم نے تو ادا کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا عمر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں اور جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے،
مانا یہ کہ زخمی تھے، خون جسم سے رس رہا تھا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ سمجھ آئی سب سے بڑی نشانی نماز ہے، اور کسی حالت میں نہ مریض کو، نہ مسافر کو، نہ مجاہد کو، نہ کسی مسلمان مرد و عورت کو جو عاقل اور بالغ ہے نماز کی چھٹی ہو نہیں۔ اور یہی وہ فریضہ ہے جس کی بنیاد پر نجات کا دار و مدار ہے۔ نجات ملے گی دنیا کے غموں سے، پریشانیوں سے تو نماز ہے۔ قبر میں عذاب سے نجات ملے گی نماز۔ میدان معاشر پل صراط وہاں پر اگر نجات ملے گی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں سے وہ نماز کا ہوگا۔ اولو ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، وہ نماز کا ہوگا۔ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز کا رجسٹر کھولا، دیکھا نماز ٹھیک ہے، سارے عمل ٹھیک ہوں گے۔ بندہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، نماز ادا کرتا تھا، سارے عمل ٹھیک ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا رجسٹر نکالا نماز نہیں ہے، کہا جائے گا بند کر دو اس کے، صدقہ خیرات جہاد وغیرہ باقی معاملات نہیں دیکھنے۔ بات کیا سمجھ آئی؟ نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو وہ نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پل صراط قائم کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جہنم کے اوپر کی پل ہے، نیچے جہنم، اوپر یہ پل ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے گزرنا ہے، مومن نے بھی گزرنا ہے، کافر نے بھی گزرنا ہے۔ ہاں مومن کے لیے کھلا روڈ کی طرح ہوگی، اور کافر کے لیے جس طرح ہم سنتے ہیں بال سے باریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، اور اس کے دائیں بائیں بڑے بڑے آنکڑے لگے ہوں گے لوہے کے، اور جو متحرک ہوں گے کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف پھینک رہے ہوں گے۔ ایک بندہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط کراس کرنے کے لیے، عبور کرنے کے لیے، پار کرنے کے لیے وہ لٹک جاتا ہے آنکڑے کے ساتھ، اب گرتا ہے، نیچے جہنم ہے، اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ مانا گنہگار تھا، کچھ گناہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک عمل آئے گا، کتنی بڑی پریشانی میں ہے، گرتا ہوں نیچے جہنم ہے، اس کا ایک عمل آئے گا، اور وہ عمل کیا ہوگا؟ نماز۔ اس نے زندگی کے اندر عزم اور جزم کیا ہوگا کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز ادا کرنی ہے، اور وہ کرتا رہا۔ وہ عمل آئے گا، اس کو لٹکے ہوئے انسان کو وہ چھڑا کر لے جائے گا، اور اس کا داخلہ جنت ہو جائے گا۔ بات کیا سمجھ آئی؟ نجات ہمیں ملے گی نماز سے، چھٹکارا ہوگا نماز سے، کامیاب ہوں گے نماز سے۔ 3 دلیلیں میں نے دی۔ سب سے بڑی علامت، نشانی کلمہ توحید کے بعد نماز ہے، کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو وہ نماز کے ذریعے ہے۔ جب یہ اتنی اہم ترین بات اور مسئلہ ہے تو پھر ہم فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم چنتا کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم نماز کی طرف محنت کیوں نہیں کرتے؟
یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ان کو پتا تھا کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی نشانی نماز ہے. ان کو پتا تھا کسی حال میں معاف نہیں ہے. ان کو پتا تھا نجات کا دار و مدار نماز ہے. پھر فکر بھی کر رہے ہیں, چنتا بھی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, مسند احمد کی حدیث ہے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کائنات کے امام بتا رہے ہیں کس کے متعلق؟ فتنہ دجال کے متعلق. بہت بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ, پہلا دن 1 سال برابر ہوگا. 1 سال برابر پہلا دن, دوسرا دن مہینے برابر, تیسرا دن ہفتے برابر. آپ نے بتا دیا, آپ نے فرما دیا. صحابہ نے سوال کیا, آپ سارے سمندار بیٹھے ہیں, سوال کون سا ہو سکتا تھا؟ آپ نے کہہ دیا, پتھر پہ لکیر ہے. ظاہراً سوال تو کوئی نہیں بنتا نا. آپ نے کہہ دیا دجال آئے گا, پہلا دن سال برابر, دوسرا دن مہینے برابر, تیسرا دن ہفتے برابر. صحابہ نے سوال کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ فکر کس چیز کی ہے؟ نماز کی چنتا کس چیز کا ہے؟ نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن سال برابر, لیکن ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ 5 پڑھیں گے یا سال کی پڑھیں گے؟ دوسرا دن مہینے برابر, وہ مہینے کی پڑھیں گے یا 5 پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تیسرا دن ہفتے برابر, ہفتے کی پڑھیں گے یا وہ 5 نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فکر ہے نماز کی, ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ذرا ہم نے فکر کی. وہ تو پڑھنے والے تھے, وہ تو قائم کرنے والے تھے, وہ تو ادا کرنے والے تھے, وہ تو جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے والے تھے, لیکن ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں, پڑھ بھی لی, چھوڑ بھی دی, فکر بھی نہیں ہے, چنتا بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ کائنات کے امام نے فرمایا اس وقت کے مطابق علی وجہ البصیرہ ایک گھڑی تیار کی جائے گی, اس کے مطابق نمازیں ادا کی جائیں گی. میرا موضوع, میرا عنوان کہ جب اتنی اہمیت والا مسئلہ ہے آج فکر نظر نہیں آتی. آج چنتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی پڑھ لیں گے, دل کیا تو نماز ادا کر لی, دل نہیں کیا تو چھوڑ لی. دکان میں بیٹھے ہوئے, اذان آ گئی, دکان ہے جی کیسے چھوڑوں؟ نوکری ہے, اذان آ گئی, کیسے چھوڑوں؟ معاملات ہے, اذان آ گئی, کیسے چھوڑوں؟ ڈیوٹی ہے, اذان آ گئی, کیسے چھوڑوں؟ اس سے بڑھ کر ایسے نہیں کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کون سا شرک کیا؟ جو اس نماز کی طرف نہیں آیا کون سا شرک کیا؟ غور کیجئے گا. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میرا کام چھوٹا ہے, میری دکان چھوٹی ہے, میری ڈیوٹی چھوٹی ہے, میرے مسائل چھوٹے ہیں, میری مصروفیات چھوٹی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اذان آئی کانوں میں دکان میں کھڑا ہوں, اللہ سب سے بڑا ہے, وہ بلا رہا ہے. اگر میں آ گیا تو میں نے مانا کہ اللہ بڑا ہے. میری دکان, میرا مکان, میرا گودام, میری فیکٹری, میری یہ ڈیوٹی, میری ملازمت, میرا چاہو جلال, میری یہ تخت و بخت سب ہی چاہیں, سب چھوٹے ہیں. اگر میں آ گیا, میں نے سمجھ لیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اس نے بلایا ہے, تو مانا تو کامیاب ہو گیا. اگر اذان سن کے, یہ الفاظ سن کے کہ اللہ سب سے بڑا ہے میں نہیں آیا, مانا یہ کہ میری دکان بڑی ہے, اللہ تو بڑا نہیں ہے. میری ڈیوٹی مجھے زیادہ عزیز ہے, اللہ تیری ندا اور صدا مجھے عزیز نہیں ہے. مانا یہ کہ میں نے دل کی مانی, اللہ کی نہیں مانی. اسی لیے کہا گیا کہ بے نماز کیا ہے؟ مشرک ہے.
ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہم فکر ہی نہیں کرتے، ہم چنتا ہی نہیں کرتے کہ اتنا بڑا گناہ بے نمازی، شرک اپنی جگہ پہ، لیکن بے نمازی کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ احادیث اٹھائی ہیں، وقت بالکل تھوڑا ہے، جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے یہ چند باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، غور کیجئے گا، بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کے آئے، اور آپ نے بن کر دکھایا۔ طائف کا میدان، لوگوں نے پتھر مارے، جسم سے خون رس رہا ہے، ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں نے آپ کو زخمی کر دیا، خون نکال دیا، اگر آپ اجازت دیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھوں گا، درمیان میں ان کا قیمہ کر دوں گا۔ کون آیا؟ فرشتہ آیا۔ کس کے حکم سے آیا؟ اللہ نے بھیجا میرے پیغمبر کو، میرے آخری پیغمبر کو۔ میرا پیغمبر چہرہ اوپر کرے، میں قبلہ تبدیل کر دوں۔ ان ظالموں نے پتھر مار مار کے جسم سے خون نکال دیا۔ فرشتہ آیا، حکم دیجئے میرے نبی، وما ارسلنا، مسئلے کو سمجھیے، ارسلناک رحمۃ للعالمین بن کے آئے تھے۔ کہا اللہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میرا جسم خون آلود ضرور ہے، میرے ہاتھ خون سے رنگین ضرور ہیں، پر میں یہ نہیں کہتا کہ میں انتقام لوں گا۔ اے اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ میرے مقام کو نہیں سمجھتے۔ کوئی بدلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی بات کر دے نا، ساری زندگی بدلے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر مارے، جسم سے خون رس رہا ہے، بہ رہا ہے، طاقت بھی موجود ہے، لیکن نہیں۔ مکہ والوں نے، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ میرے نبی ہر ایک کو معاف کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیا۔ مکہ والوں نے 13 سال کی زندگی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیروکار، کس قدر سزائیں دی انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آل یاسر کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے آل یاسر صبر کرنا، میں دن قیامت کی تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ تکلیف ہی تکلیف۔ خباب بن ارت آئے ہوئے بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اور دیکھنے والا کہتا ہے میں نے خباب کی پیٹھ پہ دیکھا، مجھے ہڈی نظر آئی، گوشت کا ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا خباب یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا جب کلمہ پڑا تھا ظالموں نے انگارے رکھ دیے تھے، گوشت ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور کرتے ہیں، اے بیت اللہ مجھے بہت تو پسند تھا، بہت محبوب تھا، لیکن ان ظالموں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ روتے ہوئے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، مکہ فتح کیا، جب آپ غالب ہوئے، فاتح بن کر آئے، تاریخ اٹھائیے، میرے نبی نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں ہر ایک کو معاف کرتا ہوں۔ جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو معاف کر دیا، جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو معاف کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو معاف کر دیا، ہر ایک کو معافی ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قاتل آیا، بیٹی قاتل آیا، نام حبار بن اسود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بیٹی کو شہید کیا ہے۔ کون سی بیٹی؟ آپ کے روپے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ غزوہ بدر ہوا،
70 قیدی بنے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خامن اس وقت مسلمان نہیں تھا، وہ بھی قیدی بن کر آیا ہے. سیدہ زینب کو پتہ چلا میرا خامند بھی قیدی بن کے گیا ہے. میرے بابا کے پاس اپنا ہار بھیجا، ہار جو اماں خدیجہ الکبریٰ نے رخصت کے وقت دیا تھا، وہ ہار لے کر آنے والا آتا ہے. کائنات کے امام منبر پہ تشریف ہے. ہار دیکھا، پتہ تو چل گیا میری بیٹی سیدہ زینب نے بھیجا ہے. گھر کا ہار تھا. آپ جیسے ہی دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ حیران ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. وجہ پوچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ میں تم سے اجازت مانگ رہا ہوں، میری بیٹی سیدہ زینب نے ہار بھیجا ہے، ہار رکھ لو، میرے گھر والے میرے خامد کو آزاد کر دو. میرے نبی نے رونا شروع کر دیا. اے میرے صحابہ اگر تم اجازت دو، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں ہار بھی واپس کر دوں اور اس کو بھی آزاد کر دوں. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے انور پر، رخ انور پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، پریشانی نہیں دیکھنا چاہتے. کائنات کے امام ہار بھی دیجئے اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اس زینب کا قاتل آیا کون؟ حبار بن اسود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ کی بیٹی کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے، مجھے معافی چاہیے. کائنات کے امام نے فرمایا حبار اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسی لیے آیا تھا لوگوں کو جہنم سے بچا بچا کر جنت کی طرف لے جاؤں. جہاں میں نے اپنی بیٹی کا، اپنی لخت جگر کا خون معاف کر دیا ہے. آج کچہریوں میں نظر آتے ہیں کیا ہے جی، میرے چاچا کو قتل کر دیا، میرے ماموں کو قتل کر دیا، کتنے سال کیس لڑتے ہیں. ادھر دیکھیے اس کو بھی معاف کر دیا. چاچا کا قاتل آیا، میں بہت بڑی تمہید باندھ کے آ رہا ہوں اپنے مسئلے کی طرف. چاچا کا قاتل آیا، کون چاچا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب شہید کیا گیا ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ سن نہیں سکیں گے. جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں. آپ کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار تھا. ان کا قاتل وحشی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا سیدنا حمزہ کو میں نے شہید کیا ہے، میں نے نیزہ مارا تھا، لیکن مجھے اگر معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کو بھی معاف کر دیا. چاچا کے قاتل کو بھی معاف، بیٹی کے قاتل کو بھی معاف، جنہوں نے علاقے سے نکالا ان کو بھی معاف، جنہوں نے پتھر مارے ان کو بھی معاف. لیکن مجھے نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز کو معاف کیا، مجھے نہیں ملا. کیا فرمایا آپ نے؟ میرے صحابہ میرا دل ایسے کرتا ہے اذان ہو جائے اور جماعت کا وقت ہو، تم میں سے کسی کو امام بناؤں اور ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کے جاؤں ان کے گھروں کی طرف، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ فِي النَّارِ، جو نماز کی طرف نہیں آئے میں ان کو زندہ جلا دوں. میرا دل یہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹی کے قاتل کو معاف، چاچا کے قاتل کو معاف، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان کو معاف، جنہوں نے پتھر مارے ان کو معاف. بے نماز کو کیوں معاف نہیں کیا؟ کہا میرا دل یہ کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان کو زندہ جلا دوں. بھائیو یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. ہم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، سود کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، بدکاری کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنا ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں. دل کیا نماز پڑھ لی، دل نہیں کیا نماز چھوڑ دی. بہت بڑا جرم ہے جس کو ہم ترک کر دیتے ہیں. کتنے لوگ پڑھتے ہیں، ہماری مساجد میں کتنی صفیں ہوتی ہیں. کیا ہم لوگ جو آئے بیٹھے ہیں یہ آس پاس کے رہنے والے نہیں؟ یہیں کے رہنے والے ہیں. ایک کا دو کا کوئی باہر سے آیا ہوگا، لیکن نماز میں 8 بندے 10 بندے زیادہ سے زیادہ ایک صف. کیا وہ نماز نہیں اذان نہیں سنتے؟
क्या वो मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान भी हैं, अजान भी सुनते हैं, लेकिन नहीं पढ़ते। ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नती जन्नत के अंदर, जहन्नमी जहन्नम के अंदर। जुर्म देखिएगा, अल्लाह फरमाते हैं हम इनका मुनाजरा करवाएंगे। जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से पूछेंगे। मुजरिम कौन होंगे? जहन्नम वाले। मुजरिमीन से सवाल कर रहे हैं कौन? जन्नती। मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में क्यों आए? गुनाह कौन सा था? क्या वजह बनी? कौन सा जुर्म था? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। बाकी वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, वो बातें बाद में। पहली चीज हम नमाज नहीं पढ़ते थे। आज हमारा नजरिया है या हमारा अकीदा है या हमने ख्याल किया हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जरूर करेंगे। 8 किस्म की सिफारिशें होंगी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, बेनमाजी की नहीं करेंगे। अंबिया सिफारिश करेंगे, बेनमाजी की नहीं करेंगे। रुसूल सिफारिश करेंगे, बेनमाजी की नहीं करेंगे। अल्लाह के फरिश्ते सिफारिश करेंगे, बेनमाजी की नहीं करेंगे। मोमिनीन ईमान वाले सिफारिश करेंगे, बेनमाजी की नहीं करेंगे। ये छोटे बच्चे सिफारिश करेंगे पर बेनमाजी की नहीं करेंगे। और इसे दलील चाहिए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी। सूरत मुदस्सिर उठाइए, 29वां पारा उठाइए, रब कह रहा है फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, ये बेनमाज जो होंगे इनके हक में हम किसी की कोई सिफारिश कबूल नहीं करेंगे। हदीस आप सुनते होंगे, अच्छे अच्छे उलमा ने बयान की होगी। जो बेनमाज है वो किसके साथ होगा? कारून के साथ। सुनते आइए, जरा गौर कीजिएगा। कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, फिरआउन के साथ होगा, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अबू जहल नहीं कहा। बेनमाज ये कारून, हामान, फिरआउन, उबई बिन खल्फ के साथ होगा। ये कौन है? चोटी के काफिर हैं, चोटी के काफिर, बहुत बड़े काफिर हैं ये। जरा गौर कीजिए, कारून का क्यों लफ्ज आया? कारून के साथ होगा बेनमाजी। अगर कोई नमाज छोड़ता है कि मेरा माल उसको काबू में रखे हुए है, तो कारून सबसे बड़ा मालदार था। इब्ने हज़म ने बड़ी कमाल की, इब्ने क़य्यिम ने बड़ी कमाल की बात की है। कहा माल की वजह से इसने नमाज छोड़ दी। कारून के साथ खड़ा होगा। कारून को भी माल से मोहब्बत थी। हामान के साथ खड़ा होगा। क्या माना? हामान नौकरी करता था, मुलाजमत, ड्यूटी, किसी ने ड्यूटी की वजह से छोड़ दी, ये हामान के साथ। फिरआउन, मेरा मुल्क, मेरी ममलिकत, मैं बादशाह, मैं फलां, और किसी के दिल में ये आ गया कि मैं तख्त बाख्त वाला, मैं जाओ जलाल वाला, मैं मुशीर वजीर ओहदेदार हूं, और ये ओहदा लेके बैठा हुआ है, उस पर चल रहा है, नमाज की कोई फिक्र नहीं। ये कियामत के दिन फिरआउन के साथ होगा। और उबई बिन खल्फ ये ताजिर था, किसी की तिजारत उसको नमाज से रोक रही है, तो वो उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बड़ा अजाब जिसको होगा, सुनिएगा, सबसे बड़ा अजाब, कम से कम तो हमने सुना है ना, जहन्नम की जूतियां पहनाई जाएंगी और उसका दिमाग हांडिया की तरह खोल रहा होगा। सबसे कम हमने सुना है। सबसे बड़ा अजाब किसको मिलेगा? जिसने किसी नबी को शहीद किया, जिसने किसी नबी को शहीद किया, उसको सबसे बड़ा अजाब होगा। या कोई बदबख्त किसी नबी के हाथों
قتل ہوا، واصل جہنم ہوا، اس کو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ ابی بن خلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ واصل جہنم ہوئے، دن قیامت کے جس کو سب سے بڑا عذاب ہوگا، بے نماز اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ معمولی معاملہ ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں، ہمیں اولادوں کی فکر نہیں۔ بھائیو، یہ موضوع میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سستی کا شکار ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اگر دنیا میں سجدہ نہیں کیا، دیکھو دلائل بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو کیوں نکال دیا؟ سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ 34 سجدے دن و رات ہمارے اوپر فرض ہیں، 34 سجدے، ہم کتنوں کا انکار کر رہے ہیں؟ دنیا میں جو سجدے نہیں کرتے، کل قیامت کے دن چاہیں گے کہ سجدے کریں۔ سورۃ القلم اٹھائیے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ دنیا اکٹھی ہوگی، خلائق اکٹھی ہوگی، مخلوق اکٹھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک ظاہر فرمائیں گے۔ میرے رب کی پنڈلی کیسے ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جس کی اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ اللہ ظاہر فرمائیں گے، دنیا والے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ایسے بدبخت بھی کھڑے ہوں گے، ایسے بھی بدبخت کھڑے ہوں گے جو چاہیں گے ہم آج سجدہ کر لیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ان کی پیٹھوں کو لوہے کی پیٹھیں بنا دے گا، وہ جھکنا چاہیں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، دنیا میں آواز آئی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلایا تھا، نہیں آئے تھے، آج تو کرنا چاہتا ہے، میں رب نہیں جھکنے دیتا۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ دنیا اکٹھی ہوگی، اللہ فرمائے گا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ تو صحیح سالم تھا انسان، اذانیں آتی تھیں، آوازیں آتی تھیں، صدائیں آتی تھیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو نہیں آتا تھا، لیکن آج تو کرنا چاہتا ہے، ہم تجھے سجدہ نہیں کرنے دیتے، آج ہم تجھے نہیں جھکنے دیتے۔ بھائیو، ذرا ایمان سے بتاؤ، ذرا غور سے بتاؤ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے نہ دے، اس کا کیا بنے گا؟ لمحہ فکریہ ہے۔ اور آخری بات، خلاصہ ایک لفظ میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اگر وصیت میرا باپ کر جائے، میں ساری زندگی یاد رکھتا ہوں، ابا نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، ابا نے کہا تھا بیٹا یوں نہیں کرنا، ابا نے کہا تھا بیٹا یوں نہیں کرنا۔ آخری وقت ابا نے وصیت کی تھی، امام الانبیاء امت کو وصیت کر کے گئے۔ آخری بات سیدنا علی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارک سے یہ بات یاد رکھیے گا، دل و دماغ میں بٹھائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے دو باتیں، الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں آخری بات میں نے یہی سنی، نماز پڑھتے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، غلاموں کا، نوکروں کا، متحتوں کا، غریبوں کا، ان کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد۔ دو لفظوں میں میرے نبی بیان کر گئے، وصیت کر گئے، نماز کا خیال کرنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ بھائیو، یہ چند باتیں تھیں، سنتے بہت کچھ ہیں، ذرا عمل کی طرف آئیں، غور و فکر کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھر والوں کو۔ بچے نہیں پڑھتے، یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے، دن قیامت پوچھا جائے گا ہم سے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے مجھے اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے، دیندار بنائے، اور 5 وقت کا نمازی بنائے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے، نماز سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔